ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب، پیٹرن ان چیف یو بی جی ایس ایم تنویر صاحب، مائی آل وائس پریزیڈنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ آف آل دا چیمبرس، تمام چیمبرس کے پریزیڈنٹ ادھر موجود ہیں، ان کی لیڈرشپ ادھر موجود ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں خاص طور پہ یہاں پر دو بندوں کا نام لینا چاہوں گا خاص طور پہ کہ یہ پریزیڈنٹ، یہ تو ہمارے سارے ممبرز ہیں ہمارے یہ اس میں، لیکن میں اس وقت اجمل بلوچ صاحب نے اس طرح ہمارا ساتھ دیا وہ اس وقت، اور ہمارے موقف کے ساتھ انہوں نے چلے، تو میں ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شرجیل میمن کپلانی صاحب ہمارے ٹمبر ایسوسیشن کے یہ چیئرمین بھی ہیں، پیٹرن بھی ہیں، اور اسمال ٹریڈر کے بھی، اور کراچی کے چھوٹے تاجروں میں ان کا بہت اثر رسوخ ہے. اس وقت انہوں نے فیڈریشن کے موقف کی کراچی میں تائید کی، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ یہ جو لوگ ہیں اپنے کاروبار بند نہ کریں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پہ جو ہماری میٹنگ ہوئی ساری، جس کو سب انہوں نے کوآرڈینیٹ کیا، وہ سہیل الطاف صاحب، ان کا کردار جو ہے وہ ایسا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو جوڑ کے میں ان کو جو ہے نہایت ہی شکر گزار ہوں. دیکھیں میرے اوپر جو ہے وہ دو قسم کی ذمہ داری ہے، ایک ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اور ایک ایز اے چیئرمین بزنس مین پینل پروگریسو. تو اس کو جو ہے مجھے ہر وہ چیز جو ہم لوگ نے آپ سے وعدہ کر کے آئے تھے اور آپ لوگوں سے جو ہے وہ کمٹمنٹ کر آئے تھے، وہ ہم نے پوری کرنی ہے. اور انشاءاللہ کبھی بھی بزنس مین کی کوئی بھی مفاد کسی بھی طور پر جو ہے وہ مجروح نہیں ہونے دیں گے، اور ان کی عزت جو ہے اس کو ہمیشہ بڑھاتے رہیں گے. یہ میرا اور میرے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب کا یہی ہمارا ہمیشہ سے یہی ہماری پالیسی، اور انشاءاللہ یہ رہے گی. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ہماری جو تھیں وہ ان سے ڈیمانڈ تھیں اور کیا کیا پوری ہوئیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں بہت ساری ہماری ڈیمانڈ بجٹ سے پہلے بھی پوری ہوئی تھیں، جس میں فیڈریشن کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. لوگ اس کو جو ہے تھوڑا سا مس کنسیپشن ہے کہ 37A جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. آپ اگر 2024 کا ایکٹ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. 2024 کا اگر 37 جو اس کی کلوز ہے وہ دیکھیں تو اس میں صرف یہ ہے کہ کوئی بھی آفیسر کبھی بھی کسی طرح بھی بزنس مین کو اریسٹ کر سکتا ہے. اس وقت شاید ہم لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی اس کے اوپر، لیکن فیڈریشن نے اس کے اوپر دی توجہ، اور اس مرتبہ جو 37A آیا ہے اور 37B آیا ہے اس میں بہت ساری پہلے کنڈیشنز ڈالی گئی ہیں اور بہت سارے چیکس ڈالے گئے ہیں جو ہم نے ادھر ڈلوائے ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسی کلوز ڈال دی تھی جس کو کلوز 9 جو سب کی نفی کر رہا تھا، کہ اگر یہ پہلے تھا کہ 3 نوٹسز آئیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ایف بی آر کے چیئرمین وہ 3 ممبر کمیٹی بنائیں گے، پھر اس کے بعد بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ ہوا ہے اور وہ گلٹی ہے تب اریسٹمنٹ ہوگی یا تب جو ہے وہ امپریزمنٹ ہوگی. تو اس میں یہ والی کلوزز بھی جو ہے ہم نے ہی اس میں ڈلوائی ہیں فیڈریشن نے پہلے، لیکن اس کو کیونکہ وہ کلوز 9 کے ذریعے، کیونکہ ایف بی آر کا آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کی جو بیوروکریسی ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے، تو اس نے وہ کیا. تو الحمدللہ مجھے یہ اناؤنس کرتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ہمارے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ اور سہیل الطاف صاحب نے اس وقت بھی اس کے اوپر بالکل سٹک ہو گئے کہ یہ کلوز 9 جو ہے اس کو ہٹانا ہے، اور اس میں سے سارے جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان تمام چیکس کو ختم کر رہی ہیں وہ ہم نہیں مانتے، اور یہ الحمدللہ یہ منظور ہو گئی. دوسرا ایک اور جو مسکنسیپشن ہے، ہمارے یہاں بس ایک واٹس ایپ میسیجز چلتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بڑے بڑے لیڈر بھی وہ اس پہ بیان بھی دینا شروع کر دیتے ہیں
37AA 37AA جو ہے وہ فائنینس ایکٹ کا حصہ ہی نہیں بنا، اور اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے بیانات، اتنے بڑے بڑے پوسٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہا ہے. تو وہ میں آپ کو یہ بے شمار لوگ زوم پہ بھی موجود ہیں، ادھر بھی موجود ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں 37A ایکٹ کا حصہ نہیں ہے، 37AA ایکٹ کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے اس میں کے اوپر جو ہے نا یہ کنفیوژن بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. پھر اس میں جو ہماری دوسری ڈیمانڈ تھی، جو سب سے زیادہ اس میں جو ایشو تھا بزنس کمیونٹی کو، وہ تھا 21S. اب 21S میں تھا کہ 2 لاکھ روپے سے اوپر اگر کیش ڈپازٹ ہوگا تو اس کا 50% جو ہے وہ انکم میں شمار کیا جائے گا اور اس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا. تو 21S میں ہم نے ان سے، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں، اب ایک اور بات بھی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ایکٹ میں چینج نہیں ہو سکتی، ایکٹ میں اب وہ نہ omit ہو سکتا ہے. اب اس کو ہم نے اس طرح اس کا جو اثر تھا وہ کروانا تھا ظاہر ہم نے، تو ہم نے اس کا تھریش ہولڈ بڑھوا دیا. اب 25 لاکھ روپے جو ہے وہ جو 2 لاکھ کے بجائے 25 لاکھ روپے کا اگر کیش ڈپازٹ ہوگا سنگل ٹرانزیکشن، تو جو ہے وہ پھر اس کا بھی 20% جو ہے وہ ڈس الاؤنس ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہ تقریباً یہ ختم ہو گیا 21S. پھر اس میں ای انوائس کا مسئلہ تھا. دیکھیں ایک پوائنٹ جو ہے ادھر ڈسکس ہوا اور بہت ہی اسٹرکٹلی اور بہت ہی اسٹرانگلی جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ نے اس کو ہر پوائنٹ پر اس طرح ان سے جو ہے وہ آرگومنٹ کیا کہ انہوں نے ہماری ہر بات مانی. جو تھی ہمیں 100% رزلٹ میں سمجھتا ہوں کسی میٹنگ کا بھی نہیں آتا، لیکن اس میٹنگ کا تھا. اس میں ای انوائس، اب ای انوائسنگ میں جو ہمارا تھا کہ ای انوائس کے لیے نہ تو ابھی جو ہے وہ FBR کے پاس عیاری موجود ہے، اور نہ اس وقت جو ہے وہ ہماری بزنس کمیونٹی، بہت سے چھوٹے جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو بہت سے یہ چھوٹے دکاندار ہیں یا چھوٹے بزنس مین ہیں یا چھوٹی انڈسٹریز ہیں، وہ نہیں کر سکتی. تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو فیز وائز کر دیا جائے. تو اس کو انہوں نے مانا. اب انوائسنگ جو ہے وہ پہلے فیز میں صرف اور صرف پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے، باقی کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہماری مان لی گئی. باقی کچھ کلوزز، اچھا اور جو ہیں یہ باقی یہ کچھ ابھی یہ بتائیں گے ہمارے سہیل الطاف صاحب، کیونکہ یہ اس کے اور ذکی صاحب ایکسپرٹ ہیں. ذکی صاحب، اچھا اس میں ایک بات صرف میں تھوڑی سی یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹرائک کا جو یہ مسئلہ ہوا تھا، میں اس میں کلیئر کر دوں کہ ہماری جب میٹنگ ہو گئی سارے لوگ اتنے مطمئن تھے، تمام چیمبرز جو کہ پریزیڈنٹ موجود تھے انکلوڈنگ کراچی چیمبر کا، وہ بھی تمام موجود تھے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ہڑتال کو مؤخر کر رہے ہیں کیونکہ فیڈریشن از اے پیرنٹ باڈی، اور یہ ہمیشہ جو ہے ہماری، کیونکہ یہ پیرنٹ باڈی ہے ہماری، ہم ان کی پیرنٹ باڈی ہیں، تو ہمیشہ اپنے تمام چیمبرز کے ساتھ ہم چلتے ہیں. تو ہم نے جب تمام چیمبرز نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ ہڑتال مؤخر کرتے ہیں، تب جا کر ہم نے پریس کانفرنس کی ادھر، اور ہم نے جو ہے وہ ہڑتال مؤخر کی، اور ہم نے کہا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر کسی چیمبر نے ہڑتال کی ہے اور وہ ہے تو ان کو بھی ہم غلط نہیں کہیں گے. دیکھیں ان کے بھی جو ممبرز ہیں اگر وہ ان کا دباؤ ہے اس کے اوپر تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، اور اس سے کوئی بزنس کمیونٹی میں یہ نہ تاثر لیا جائے کہ کوئی ڈویژن ہے. بالکل ڈویژن نہیں ہے، بالکل ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور ہمارے ساتھ تمام چیزوں میں مشاورت میں بھی شامل ہیں اور تمام چیزوں میں ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اس لیے کوئی ہماری ان کی ڈویژن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تمام چیزیں ویسی کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ انڈر دا لیڈرشپ آف FPCCI عاطف اکرام شیخ صاحب، SM تنویر صاحب، انشاءاللہ ہم جو ہے تمام یہ جو مسائل ہیں اس کو جو ہے حل کرا کے رہیں گے. اور جب تک حکومت ہمارے تمام مطالبات منظور نہیں کر لیتی ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے. بہت بہت شکریہ.